الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے درس میں، حلقے میں، وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں جو وسوسے آیا کرتے ہیں، ایسے وسوسے بھی آتے ہیں ملحدانہ، منکرانہ، جس سے ایک مومن زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے اور اس کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا، پکڑا بھی نہیں جائے گا۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے میری امت سے دل میں جو برے خیالات اور وسوسے آتے ہیں معاف کر دیا ہے، ان پر کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہیں ہے، جب تک کہ ان پر عمل نہ ہو یا پھر زبان سے نہ کہا جائے۔ یہ تو اس کا ترجمہ اور مفہوم تھا۔ بات واضح ہے، کبھی منکرانہ، ملحدانہ وسوسہ دل میں آ جائیں، سوالات آ جائیں، اعتراضات آ جائیں، تو دل کو، ذہن کو پریشان کرتے ہوں۔ دل قبول نہیں کرتا، لیکن شیطان ایسے وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت سنائی ہے، ان وسوسوں پر جب تک عمل نہ کیا جائے، جب تک زبان سے ادا نہیں کیا جائے، یعنی وہ وسوسہ قول اور عمل نہ بن جائے، اس وقت تک اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں کرے گا۔ یعنی وہ وسوسے تجاوز کر کے قول اور عمل نہیں بن جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت سنائی ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا بھی ہے کہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اور انسانوں کی آزمائش کے لیے، امتحان لینے کے لیے اہل ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ شیطان ایمان والوں بندوں کے خون کے جاری ہونے کی جگہ بھی چلا جاتا ہے۔ نمازوں میں آتا ہے، نمازوں میں دروں میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے اذکر کذا و کذا، کذا و کذا، یاد تو کر فلاں چیز کو، فلاں چیز کو، اور ایسی چیزیں یاد آ جاتی ہیں ناظرین کرام کہ جس کو آدمی بھولا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت میں ایمان کے منافی نہیں ہے۔ ہاں، نماز بڑے ہی توجہ کے ساتھ پڑھے، لیکن از خود کوئی چیز اگر ذہن میں آ جاتی ہے، ذہن بھٹک جاتا ہے، تو انشاءاللہ نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کا تعلق بھی اسی عنوان سے ہے کہ وسوسے ایمان کے منافی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین ان پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ مواخذہ یعنی نہیں پکڑے گا۔ ایک حدیث ابو داؤد شریف کے اندر ہے، صحاح ستہ کی ایک کتاب ہے، مدارس عربیہ میں اس کا درس بھی ہوتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جاء رجل فقال انی احدث نفسی بالشیء لأن اکون حممۃ احب الی من ان اتکلم به قال الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ یہ بیٹے ہیں حضرت عباس، آپ کے چچا کے بیٹے۔ جس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر کا انتقال ہوا، آپ رفیق اعلیٰ سے ملے، اس وقت ان کی عمر تقریباً 13 سال کی تھی۔ لیکن اس 13 سالہ زندگی میں بھی بہت کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ بھی لیا تھا، اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تو عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ قرآن کے بہت بڑے مفسر تھے۔ ان سے یہ روایت ہے کہ جاءہ رجل، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ کے پاس لوگ آتے تھے، سوالات کرتے تھے، صحابہ اسے یاد رکھتے تھے، نہ صرف یاد رکھتے تھے بس کہ دوسروں اس کو اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچاتے بھی تھے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے یہ حدیث ہم تک اور آپ تک آئی ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کا ایک آدمی آیا، فقال انی احدث نفسی بشیء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں بڑے برے برے خیالات آتے ہیں، بڑے وسوسے آتے ہیں عجیب قسم کے، اور پھر اتنے برے خیالات کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، لیکن زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئلہ ہو جانا، جل کر، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں اپنے زبان پر وہ چیزیں لاؤں جو میرے دل میں آتی ہیں۔ قال الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی اپنی امت کو۔ یہ بشارت صرف اس آدمی کے لیے نہیں تھا، یہ بشارت ہمارے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک ہر فرد بشر، ہر مومن کے لیے، ہر مومنہ عورت کے لیے۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے اس کے معاملے کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا ہے۔ معاملہ صرف وسوسے تک ہے، عمل تک نہیں ہے۔ عمل کرنے سے اور دل میں یعنی دل اسے قبول کر لے اور دل عمل کرنے پر آمادہ ہو جائے، اللہ نے اس کو بچا لیا ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے، بس کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کے فضل و کرم سے، اس کی دستگیری سے تمہارے دل کو ان برے خیالات کو قبول کرنے سے اللہ نے بچا لیا۔ یہ باتیں تمہارے دل میں نہیں آئیں، اس کو تم نے عمل نہیں بنایا، نہ زبان پر لاتے ہو، دل ہی دل میں رہ گئی، اس کو عمل نہیں بنایا، اور اللہ نے اس کو قبول کرنے سے، عمل کرنے سے بچا لیا۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے وسوسے کے حد تک رکھا ہے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ کیا اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ کسی پر وسوسہ آیا، وسوسے سے اللہ رب العالمین پکڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ظالم نہیں ہے، وہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ قرآن حکیم میں بار بار انہو بکم رؤوف الرحیم، تمہارے ساتھ تو رؤوف الرحیم ہے، بہت نرم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔
تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے پروردگار عالم، تو نے مجھے وسوسوں سے بچا کے رکھا ہے، یعنی میں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ بات صرف وسوسوں تک رکھی ہے اور عمل تک نہیں پہنچا۔ آئیے اسی سلسلے کی ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وسوسے ایمان کے منافی نہیں ہیں، نہ ان پر کوئی مواخذہ اور پکڑ ہے، نہ اس پر کوئی جرم ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حدیث پوری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صریح الایمان۔ یہ تو اس حدیث کا ترجمہ ہوا جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یعنی اس حدیث کی عبارت ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے۔ ظاہر ہے کہ انصار مدینہ رہے ہوں گے یا مہاجرین ہوں گے۔ صحابہ اکثر آپ کے پاس آتے تھے، 5 وقت نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، آپ کے دروس بھی ہوتے تھے، آپ خطبہ دیا کرتے تھے، آپ مسائل بیان کرتے تھے۔ تو صحابہ میں سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہا، ہم لوگ اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں، ایسی چیزیں دلوں میں پیدا ہوتی ہیں کہ اس کو زبان پر لانا بہت بھاری ہے ہمارے لیے، ہم زبان سے ادا نہیں کر سکتے، ایسے وسوسے آتے ہیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، او قد وجدتموہ، کیا حقیقت میں یہی بات ہے؟ کیا حقیقت میں تمہارے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، اس کو بہت بڑا سمجھتے ہو کہ زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتے؟ قالوا نعم، جتنے بھی صحابہ آپ کے پاس آئے تھے سب نے یہی کہا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں بات یہی ہے، ہم ان چیزوں کو زبان پر لا نہیں سکتے، اتنا بڑا اور اہم ہے۔ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، اور یہ بشارت صرف آنے والے اصحاب کے لیے نہیں، یہ بشارت ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے ہے، دنیا کے ہر فرد مسلم اور مسلمہ عورت کے لیے ہے۔ قال ذالک صریح الایمان، آپ نے ارشاد فرمایا یہی تو خالص ایمان ہے، یہی تو ایمانی صفت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے ناظرین کرام، کسی آدمی کی اگر یہ کیفیت کو دین و شریعت کے خلاف کوئی وسوسے آئے، اتنا گھبرائے، اتنا برا سمجھے کہ زبان سے ادا کرنا بھی گراں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے، یہی خالص ایمان ہے، یہی ایمانی صفت ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو وسوسوں سے محفوظ اور مامون رکھے۔ آئیے اس سلسلے کی اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، پہلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے تھی، اور اس حدیث کے راوی امام بخاری ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فإذا بلغہ فلیستعذ باللہ ولینتہی۔ بخاری مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک کے پاس شیطان آتا ہے، ہر ایک کے پاس شیطان آتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ بات شیطان کی طرف سے شیطانی وساوس میں سے شامل ہے۔ کہتا ہے من خلق کذا و کذا من خلق کذا و کذا، یہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو، جمادات کو اور نباتات کو، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ پورے کائنات کا خالق اللہ کی ذات ہے۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر کہتا ہے، یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے، یقول کہتا ہے من خلق ربک، اے انسان ذرا یہ تو بتا دے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ یہ بات دل میں ڈالتے ڈالتے یہ بات بھی، یہ فتنہ بھی ڈال دیتا ہے کہ ذرا سوچ تو صحیح کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے ہادی تھے، ہادی اور رہبر بن کر کے آئے۔ آپ نے ارشاد فَإِذَا بَلَغَهُ، یعنی یقول حتی یقول من خلق ربک، یہاں تک کی بات جب یہاں تک پہنچ جائے اور دل میں یہ وسوسہ آئے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، تو آپ نے ایک علاج بتایا ہے، اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اور باز آ جاؤ، اس خیال کو چھوڑ دو۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا کچھ اور ایمانی صفات کی جو منافی ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔